ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ الاعتکاف۔ میرے محترم اور پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جو میری امداد پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے اور مشکلات سے اور ہر قسم کی دشواریوں سے جلد نجات پانے والا وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ دنیا میں درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے اور دیگر مزید رسول اکرم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے روز دشوار گزار گھاٹیوں سے، دشوار گزار مشکلات سے جلد نجات پا جانے والوں میں سے انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے اور رمضان کا مہینہ برکتیں لٹاتا ہوا، رحمتیں برساتا ہوا امت مصطفیٰ کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، بہت بڑی مہربانی ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کون مسلمان اس ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہوتا ہے اور کون کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 1,00,000 بار درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس کے علاوہ میرے پیارے پیارے بھائیوں، اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے رمضان میں تو اس کو 1,00,000 بار درود پاک پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 1,00,000 بار درود پاک پڑھے، اگر کوئی بندہ 1,00,000 بار درود پاک پڑھے تو ظاہر بات ہے ہم جیسے جو غفلت والے ہیں، غفلت شیار بندے ہیں، تو وہ 1,00,000 بار درود پاک پڑھ ہی نہیں سکتے۔ وہ ہمارے لیے تو ایک بار 1,00,000 بار پڑھنا یہ دشوار گزار ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن الحمدللہ رمضان کی یہ برکتیں ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 بار درود پاک پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، الحمدللہ یہ لوٹ لینے والا مہینہ آ رہا ہے، یہ لوٹ لینے والا مہینہ آ رہا ہے۔ جتنا زیادہ آپ رحمتیں لوٹ سکتے ہیں، برکتیں لوٹ سکتے ہیں، نیکیاں لوٹ سکتے ہیں، جتنا زیادہ آپ لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ کمائی کا مہینہ ہے، یہ ذخیرہ کا مہینہ ہے۔ جتنا زیادہ آپ نیکیاں ذخیرہ کر سکتے ہیں اپنے نامہ اعمال میں، آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں، جمع کر لیجئے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر ایک کا 70 نہیں بلکہ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کا صلہ نہ جانے وہ کتنا عطا فرماتا ہے، وہ جانے عطا کرنے والا جانے۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں اور خوب درود پاک پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، اچھے کام کریں، تلاوت قرآن کریں اور درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے، اچھے کام کرتے ہوئے، اچھے اخلاق کو اپناتے ہوئے، حقوق العباد کو اختیار کرتے ہوئے، حقوق اللہ کو اختیار کرتے ہوئے ہم رمضان کو استقبال کے ساتھ یعنی کہ اپنے پاس اس کو لے کر آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس مہینے کو ہمارے پاس بھیج رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم استقبال کے ساتھ اچھے استقبال اس کا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو، راضی
ہو۔ میرے پیارے پیارے بھائیوں، رمضان شریف کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو اچھے کام کرنا ہے، بھلے کام کرنا ہے، نیکیوں والے کام کرنا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لکھ دے، تاکہ قیامت کے روز ہمارے لیے آسانیاں ہوں اور پریشانیاں نہیں ہوں۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے منبر شریف کے اوپر تشریف فرمانے لگے، تو جب پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا، آمین کہا، اور دوسری سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ یعنی کہ تینوں زینوں کے اوپر سیڑھی کے، یعنی کہ وہ جو منبر شریف ہے، اس منبر شریف کی جو سیڑھی ہوتی ہے، 3 اسٹیپ جو ہوتے ہیں، ہر اسٹیپ کے اوپر پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ پاؤں رکھتے جا رہے تھے، آمین کہتے جا رہے تھے، پاؤں رکھتے جا رہے تھے، آمین کہتے جا رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ عمل ہم نے پہلی بار آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو جبریل امین میرے پاس موجود تھے، اور وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی ذات پر، جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنے، اور آپ کا نام نامی اس میں گرامی سننے کے باوجود آپ کی ذات پر وہ درود پاک نہ پڑے تو اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اس طریقے سے جبریل امین نے مجھ کو کہا، تو میں نے آمین کہا، اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے میری بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ داخل جنت نہ ہو جائے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، میں نے آمین کہہ دیا، اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، منبر شریف کی تیسری سیڑھی پر جب پاؤں رکھا تو جبریل امین نے میری بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص ماہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہا۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، ہمارے پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منبر شریف کی سیڑھیوں کے اوپر قدم مبارک رکھتے جا رہے تھے، آمین کہتے جا رہے تھے، یعنی کہ جبریل امین بددعا دے رہے تھے کہ جو آپ کی ذات پر درود پاک نہ پڑے، آپ کا نام نامی اس میں گرامی سننے کے باوجود درود پاک نہ پڑے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا، اور جبریل امین نے یہ بھی عرض کیا، یا رسول اللہ، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا، اور تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ جبریل امین نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ارشاد فرمایا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی۔ رسول اکرم علیہ السلام منبر شریف کے اوپر تشریف فرما رہے تھے اور اپنا مبارک قدم سیڑھیوں پر رکھتے جا رہے تھے، اور جبریل امین بد دعا فرما رہے تھے، اور اس بد دعا کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کی مہر لگا رہے تھے۔ پتہ چلا کہ گویا کہ مستند ہو گیا۔ اب یعنی کہ جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنے اور سرکار کی ذات پر درود پاک نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو بندہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا یارو، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اور ہمارے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے پیارے مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا ہے۔ لہذا ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم جب بھی نامی اس میں گرامی سرکار کا سنیں، ہم فوری طور پر
रसूल पाक की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ लिया करें। और हमारे माँ बाप हमारे सामने अगर बूढ़े हो गए हैं या अगर जवान भी हैं तो भी दोनों सूरतों में हमें उनकी खिदमत करना चाहिए और खिदमत करके जन्नत को समेट लेना चाहिए। और रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह ये रमज़ान का महीना बाद में जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह इसकी बरकतों से हम इतना नेक काम करेंगे अल्लाह की अता से कि हमारी मग़फ़िरत हो जाएगी, हमारी बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। और अगर खुदा न खास्ता हम लोग अपनी बख्शिश करवाने से कासिर रहे तो मेरे भाइयों हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे हाले ज़ार पर रहम फरमाए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान शरीफ के अंदर नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। तिलावत कुरान, दुरूद व सलाम और कसरत के साथ नवाफिल और कसरत के साथ क़ज़ाई उम्री और पाँचों नमाज़ें रूटीन के साथ और रमज़ान के रोज़े मुकम्मल तौर पर रखने हैं, तरावियाँ पढ़नी हैं और शब्बेदारियाँ करनी हैं। और जितना भी हो सके अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक अता फरमाए। हमें अल्लाह की इबादत करनी है, इबादत करनी है और इबादत करनी है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, यह रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों और अनवार व तजल्लियात से भरा पड़ा है। अनवार व तजल्लियात की मूसलाधार इस रमज़ान के महीने में बारिशें होती रहती हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, रमज़ान के महीने में छमाछम रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है। मेरे भाइयों, रमज़ान का जो महीना है वो अज़मतों, रिफ़अतों और बुलंदियों वाला महीना है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि रमज़ान शरीफ के महीने में जो बंदा नफल अदा फरमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाता है, फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाता है। और जो बंदा फर्ज नमाज अदा फरमाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका सवाब 70 गुना, 70 फर्जों के बराबर उसका सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, जरा अंदाजा लगाइए, जो रमज़ान के महीने में एक बार सजदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 1500 या 1700 नेकियां अता फरमाता है। मेरे भाइयों, रमज़ान के महीने में सदक़ात को, खैरात को, अतियात को, इमदाद को और ज़कात की अदायगी को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। हाँ मेरे भाइयों, इस महीने में दुआएं कबूल की जाती हैं, हाथ उठाने को कबूल किया जाता है, आमीन की सदाओं को कबूल किया जाता है, ज़िक्रुल्लाह की महफिलों को, ज़िक्रुल्लाह की मजलिसों को, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलों को, नात खानी को अपनी बारगाह में कबूल किया जाता है। मेरे भाइयों, आप दुनिया जा की कोई भी नेकी करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उस नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तो लिहाजा यारो, जल्दी जल्दी नेकियां करने की नियत कर लो, नियत कर लो। हाँ मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना वो रमज़ान का महीना है कि मेरे भाइयों, इस रमज़ान के महीने में रात हो या दिन, दिन हो या रात, अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब अपने गुनाहगार बंदों की बख्शिश फरमाता है। सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, खरबों गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। और जब सहरी का वक्त आता है और जब इफ्तार का वक्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से, फजलो करम से बेतहाशा मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है, बेतहाशा मुसलमानों की बख्शिश फरमाता है। जब सहरी का वक्त आता है, जब इफ्तारी का वक्त आता है तो अल्लाह ताला अपने करम से, रमज़ान के सदक़े से बेतहाशा मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है। और जब शबे जुमा आता है, जब रोज़े जुमा आता है तो शबे जुमा और रोज़े जुमा हर घंटे अल्लाह तबारक व तआला 10-10 लाख गुनाहगारों को बख्श रहा होता है। 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजादी अता फरमा रहा होता है। सरकार ने फरमाया ऐसे 10-10 लाख गुनाहगारों को बख्शा जा रहा होता है जिनके गुनाहों के सबब उन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। ऐसों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में जाने से बचा लेता है, रोक लेता है, पकड़ लेता है और उनको जन्नत का हकदार बना देता है। आप अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, किस कदर अल्लाह ताला की रहमत रमजान के महीने में जोशों पर होती है, जोशों पर होती है। हाँ मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान शरीफ की आखिरी रात आती है तो रमजान में जितने भी बख्शे गए हैं, चाहे वो करोड़ हो, खरब हो, जितने भी बख्शे गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला
ان تمام مجموعی تعداد کے برابر رمضان کی آخری رات میں بخشش کے دریا بہا دیتا ہے، سمندر بہا دیتا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتا، سب کو یعنی کہ مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اور بعض لوگ رمضان شریف کے اندر ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھلائی طلب کرتے ہیں، اچھائی طلب کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ بے شمار بھلائیاں مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اللہ کا قرب مانگتے ہیں، اللہ کی معرفت مانگتے ہیں، دونوں جہاں کی سعادتیں مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، وہ برائی کا ارادہ کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا ہم فٹ بال ٹورنامنٹ چلائیں گے، جب رمضان کا مہینہ آئے گا ہم کرکٹ ٹورنامنٹ چلائیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا ہم اسنوکر ٹورنامنٹ چلائیں گے، اور ہم تاش کھیلیں گے، اور ہم اسنوکر کھیلیں گے، شطرنج کھیلیں گے، لڈو اور ڈراف کھیلیں گے، اور اس پر ناجائز شرطیں لگائیں گے، کیونکہ روزے کا پیریڈ ان کا گزر نہیں رہا ہوتا ہے، تو لہٰذا اپنے روزے کے پیریڈ کو گزارنے کے لیے وہ اس طریقے سے کھیل تماشوں کا اختیار کرتے ہیں اور ناجائز شرطیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تو ہارا تو تو کھلائے گا، میں ہارا تو میں کھلاؤں گا، بول تو کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے، تو وہ اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے، یہ اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ناجائز شرطیں لگانا حرام ہے، اور اگر جو ہار جائے، ہار جانے کے باوجود اگر وہ کھلاتا ہے یا پلاتا ہے تو اس کا کھانا اور پینا حرام پر مبنی ہوگا، تو گویا کہ اگر آپ نے کھا لیا تو آپ کے پیٹ کے اندر حرام چلا جائے گا، اور جس کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے نہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کی التجا قبول ہوتی ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ گویا کہ رمضان کے مہینے کا فیض سارے پا رہے ہوتے ہیں مگر یہ محروم ہوتا ہے، یہ محروم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک منادی ہے، وہ پکارتا ہے، ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے، اے خیر مانگنے والے، اے بھلائی مانگنے والے، توجہ فرما، متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اچھائی بھی عطا فرمائے گا، بھلائی بھی عطا فرمائے گا، خیر بھی عطا فرمائے گا، دونوں جہاں کی سعادت مندی تیرا مقدر بنا دے گا۔ اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے، گناہوں کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اے برائی کا ارادہ کرنے والے، اے گناہ کا ارادہ کرنے والے، اپنے شر سے باز رہ۔ اس طریقے سے وہ فرشتہ اس کو متنبع کرتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں رمضان کے مہینے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، فقط ایک مہینہ ہے خدا کے واسطے۔ یارو، ہم نے 11 مہینے کا تقدس پامال کیا، 11 مہینے کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزارا، اپنے مزاج کے مطابق گزارا، اپنے نفس کے مطابق گزارا۔ خدا کے واسطے میرے بھائیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ خدا کے کہنے کے مطابق گزار لو، یہ مصطفیٰ کے کہنے کے مطابق گزار لو، یہ قرآن و سنت کے مطابق گزار لو، تو انشاءاللہ تم کو اس کا فیض ملے گا، اور ایسا فیض ملے گا کہ جو تمہاری بقایا زندگی باقی ہے، جو بقایا عمر باقی ہے، وہ بھی انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق گزرنے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا میرے محترم پیارے پیارے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اکرم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے تھے، اور سرکار نے صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، لوگوں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اور رمضان کے روزے تم پر فرض فرمائے گئے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رضاؤں اور خوشنودیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تالے لگا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی تمام سرکش جناتوں کو، سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں، زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر سرکار نے اپنے صحابہ کو فرمایا، اس مہینے میں
ایک رات ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اور وہ شب قدر ہے۔ جو اس رات سے محروم ہوا بس وہی محروم ہے۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، جو شب قدر سے محروم ہوا بس وہی محروم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارے مصطفیٰ خود اور صحابہ کرام خود وہ شب قدر کی تلاش میں وہ ساری رات شب داری کرتے، وہ تلاوت قرآن کرتے، وہ اللہ کی یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، وہ اچھے کام کرتے، وہ اعتکاف کرتے، اور اللہ کی یاد کے ذریعے سے وہ شب قدر کی تلاش کرتے کہ مجھ کو شب قدر مل جائے، شب قدر کی بہاریں مل جائیں، شب قدر کی جو نورانیت ہے، جو پرکیف اس کی جو بہاریں ہیں، جو اس کی رقت ہے، روحانیت ہے، نورانیت ہے، وہ مجھ کو مل جائے۔ صحابہ کرام اس شب قدر کی تلاش میں وہ ساری رات شب داری کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مسائل کو حل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، شب قدر جو ہے وہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ اعتکاف کرو اور اس کی تلاش میں لگ جاؤ۔ تو چنانچہ میرے بھائیوں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، وہ لوگ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے وہ سنجیدگی کو اختیار کر لیتے ہیں، وہ کھیل تماشوں سے، وہ میوزک سے، وہ گانوں سے، وہ باجوں سے، اور وہ الٹی سیدھی حرکتوں سے، بدنگاہی سے، اور اپنی گرل فرینڈ سے، باتوں سے وہ دور رہتے ہیں، وہ باتوں سے دور رہتے ہیں، دیکھنے سے دور رہتے ہیں، اپنے ہاتھوں اور اپنے بدن کے اعضاؤں کا صحیح استعمال کرتے ہیں تاکہ مجھ کو رمضان کا فیض ملے، رمضان کی بہاریں ملیں، رمضان کا رنگ چڑھے، اور مجھ سے خدا راضی ہو، مغفرت ہو، بخشش ہو، کہیں سب بخشے جائیں اور میں رہ جاؤں۔ ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ ہاں میرے بھائیوں، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، بہترین رات ہے، بہترین رات ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کا نام شمعون تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی، بڑے پاورفل بندے تھے وہ، بڑے فولادی بندے تھے وہ، جاندار بندے تھے وہ، اور انہوں نے 1000 ماہ اس طریقے سے عبادت کری کہ رات کو شب داری کرتے، دن کو روزہ رکھتے، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کفار و مشرکین سے وہ جہاد کرتے، ان کو واصل جہنم کرتے، ان کو قتل کرتے، ان کا بیڑا غرق کرتے، ان کا ستیہ ناش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالیٰ کو بڑی برکتیں عطا فرمائی تھی، بڑا فولادی جسم عطا فرمایا تھا۔ کفار و مشرکین بے قرار ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے کہ یار ان کے اوپر ہمارا کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا، ہم نے لاکھ کوشش کری کہ کسی طریقے سے ان کو زہر کر دیں اور ان کو ہم قتل کر دیں، مگر ہمارا کوئی حربہ ان پر کارگر نہیں ہوتا، کیا کیا جائے، کس طریقے سے ان کو زہر کیا جائے۔ یہ رسول اللہ اپنے صحابہ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ شمعون کا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کفار و مشرکین آپس میں وہ بیٹھ گئے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کس طریقے سے ان کو زہر کیا جائے۔ تو آپس میں انہوں نے مشورہ یہ طے پایا کہ کسی طریقے سے ان کی بیوی سے خلوت میں ملا جائے، خفیہ طور پر ملا جائے، اور ان کو لالچ دے کر کسی بھی طریقے سے آمادہ کر لیا جائے کہ آپ ان کو نہ جب یہ سوئیں تو ان کو باندھ دیجئے اور باندھ کر ہمیں ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم ان کے بدلے میں آپ کو سونا دیں گے، چاندی دیں گے، جواہرات دیں گے، مال و دولت سے آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ اب چنانچہ یہ پلاننگ جو تھی وہ ترتیب پائی گئی، کفار و مشرکین خفیہ طور پر یہ ان کی بیوی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ان کو اپنی جو کہانی تھی وہ بیان کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے اور بہت زیادہ روکڑا دیں گے، جائیداد دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، بس ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے، ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آپ جب اپنے شوہر کو سوتا ہوا دیکھیں تو آپ ان کو موٹی رسیوں سے باندھ دیں، رسیاں ہم دیں گے آپ کو، بس آپ باندھ دیجئے اور باندھ کر ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم آپ کو اس کے بدلے میں مال دیں گے، مالا مال کر دیں گے آپ کو۔ اور وہ جو بیوی تھی استغفر اللہ، وہ راضی ہو گئی، وہ تیار ہو گئی کہ ٹھیک ہے، میں اپنے شوہر کو جب یہ سوئیں گے
تو میں ان کو میں باندھ دوں گی اور تم آ کر لے جانا ان کو، میں تم کو اطلاع کر دوں گی۔ اب چنانچہ حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ روزانہ نہیں سوتے تھے، وہ کبھی کبھی سوتے تھے، وہ یعنی کہ وہ کئی کئی دنوں کے بعد، کئی کئی ہفتوں کے بعد وہ سوتے تھے۔ اب یہی بات اگر غوث الاعظم کے بارے میں بات کی جائے، کاڑیاں کریں گے۔ اب یہ جو حدیث پاک ہے اس کا بھی انکار کرو نا، پھر یہ اتنے دنوں کے بعد یہ سوتے تھے، یہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا، ہفتوں کے بعد یہ سوتے تھے، سوتے ہی نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی۔ بہرحال ایک مرتبہ یہ سو گئے، جب یہ سو گئے تو اب وہ بیوی تو انتظار میں تھی، جب یہ سو جائیں گے تو موٹی رسیوں سے میں ان کو باندھ دوں گی اور کفار و مشرکین کو میں اطلاع کر دوں گی، وہ آ کر لے جائیں گے اور مجھ کو مالا مال کر جائیں گے۔ اب چنانچہ موٹی رسیوں سے وہ باندھ دیا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے آپ کو بندھا ہوا دیکھا، آپ نے ایسا جھٹکا دیا، وہ موٹی موٹی رسیاں وہ ٹوٹ گئیں، وہ موٹی موٹی رسیاں ٹوٹ گئیں۔ اب وہ جب آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو کس نے باندھا تھا بھائی؟ اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا، تو میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ تو بات آئی گئی ہو گئی۔ اب یہ جو چلاک عورت جو تھی یہ انتظار میں رہی، اب کی بار میرا شوہر سوئے گا موٹی رسیوں سے نہیں بلکہ زنجیروں سے باندھوں گی میں۔ پیسوں کا بھوت اس پر سوار ہو گیا تھا، مالدار بننے کا سوار ہو گیا تھا بھوت اس کے اوپر، اور جس کے اوپر مالدار بننے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے وہ نماز روزوں سے، اچھے کاموں سے، اچھی یاری دوستی سے، اچھی سنگتوں سے، اچھی صحبتوں سے وہ دور ہو جاتا ہے گا۔ جس پر مال کمانے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے، مال سمیٹنے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ اب بہرحال یعنی کہ وہ انتظار کرنے لگی کہ میرا شوہر اب کب سوتا ہے، اور وہ کئی دنوں کے بعد، کئی ہفتوں کے بعد جب وہ سوئے تو وہ مضبوط زنجیروں سے اپنے شوہر کو باندھ دیا، مضبوط۔ اب آپ بولو گے یار ان کی آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی؟ اب جو اتنے عرصے کے بعد سوئے تو ظاہر بات ہے مطلب یہ کہ وہ ذرا سخت نیند ہوتی ہے جی، اور پھر اللہ کی مشیت بھی آپ اپنے دماغ میں رکھا کریں، سارے کام اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی بیوی نے جو نا وہ باندھ دیا زنجیروں سے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے آپ کو بندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے ایک جھٹکا دیا، وہ موٹی موٹی زنجیریں بھی ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئیں، سب کڑی ان کی کھل گئی، زنجیروں کی کڑی کھل گئی۔ اور پھر یعنی کہ اپنی بیوی سے پوچھا بھائی مجھ کو کس نے باندھا تھا؟ تو انہوں نے پھر یعنی کہ جھوٹ موٹ کہہ دیا، چلاک عورت نے، ان کی بیوی نے، کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی، آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ نے وہ موٹی موٹی رسیوں کو بھی توڑ دیا تھا اور آپ نے اس مضبوط زنجیروں کو بھی توڑ دیا آپ نے۔ تو اب یہاں پر یعنی کہ وہ شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا راز فاش کر دیا، اللہ اکبر، اپنا راز فاش کر دیا، افشا کر دیا کہ اے میری بیوی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ولایت عطا فرمائی ہے، کرامت عطا فرمائی ہے، مجھے فولادی جسم عطا فرمایا ہے، مجھے طاقت عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرت عطا فرمائی ہے۔ مجھے اگر رسی سے باندھ دیا جائے، اگر مجھے زنجیروں سے باندھ دیا جائے، یہ کچھ میرا کچھ نہیں کر سکتی، میں اس کو ایک جھٹکا دوں گا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ہاں یہ جو میرے 8 گیسو ہیں، ان کے سر مبارک میں 8 گیسو تھے، 8 بال، اور وہ لمبے لمبے بال تھے، پنجوں کے برابر، پنجوں تک یعنی کہ زمین تک وہ چھو رہے تھے، اتنے لمبے لمبے بال تھے۔ اس کو وہ فولڈ کر کے یعنی کہ وہ یہاں پر وہ رکھ لیا کرتے تھے، لمبے لمبے بال تھے وہ۔ اس دور میں وہ جائز تھے، آج کے دور میں مطلب جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا فولڈ کر کے وہ رکھ لیا کرتے تھے، آج کے دور میں بھی فولڈ کر کے مطلب وہ چٹیاں وغیرہ بنا لی جاتی، جوڑا باندھ دیا جاتا ہے، آج کے دور میں منع ہے، ناجائز ہے یہ۔ اور وہ شانوں سے نیچے بال چلے جائیں یہ بھی حرام ہے، بس شانوں کو چھو جائیں، شانوں کو چومتے ہوں تو بس سمجھ لیں کہ سنت رسول ہے، شانوں سے نیچے جائیں گے بال تو یہ حرام ہے، سمجھا؟ بہرحال ان کے بال لمبے تھے، اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر وہ جائز تھے، تو ان کے بال بڑے دراز تھے۔ اب چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنا راز فاش کر دیا کہ اگر ان بالوں سے 8 عدد ان کے بال تھے، انہوں نے کہا کہ ان بالوں سے اگر مجھ کو باندھا جائے تو پھر یعنی کہ میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، میں لاچار ہو جاؤں گا، میں مجبور ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اب چنانچہ بیوی انتظار میں رہی کہ میرا شوہر اب کب سوتا ہے۔ کافی ٹائم کے بعد وہ شوہر سویا تو اس کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ بھائی ان بالوں سے وہ قابو ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب وہ سو گئے تو اس چلاک بیوی نے کیا کیا،
ان بالوں سے آپ کو باندھ دیا، ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، بدن کو باندھ دیا، جسم کو باندھ دیا، گرا لگا دی، مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے آپ کو باندھا ہوا دیکھا تو آپ نے بڑا زور لگایا، مگر وہ بال نہیں ٹوٹے، بال نہیں، حالانکہ بال کتنا نازک ہوتا ہے گا، بس اللہ کی مشیت تھی۔ اپنے ذہن میں مشیت کو رکھا کریں، اللہ کی مشیت تھی، وہ نہیں ٹوٹا۔ اب چنانچہ چلاک بیوی نے کیا کیا، کفار و مشرکین کو اطلاع کر دی، بھائی ہم نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب تم ہمارا کام کر دو، سونا جائیداد مال متاع مال و اسباب یہ سب یعنی کہ ہمارے پاس پہنچا دو۔ اب چنانچہ وہ سارا کچھ لے کر آئے اور حضرت شمون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ایک ستون سے پلر سے باندھ دیا۔ جب باندھ دیا، باندھنے کے بعد ان کفار و مشرکین نے اپنا خنجر نکالا، اور خنجر نکالنے کے بعد ناک کا مسئلہ کر دیا، ناک کو کاٹ دیا، پھر کان کو کاٹ دیا۔ پھر وہ خنجر آپ کی آنکھ کی طرف جب لے جایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کفار و مشرکین کو زمین کے اندر دھسا دیا، اور اس بیوی کے اوپر، اس چلاک بدمست بیوی کے اوپر جو دنیا کی پرستار تھی، جو دنیا کی متوالی تھی، جو دنیا کی پیسے کی پجاری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسی قہر خداوندی کی بجلی گری کہ وہ وہیں پر ہی خاکستر ہو گئی، وہ موت کے گھاٹ اتر گئی۔ بہرحال رسول اکرم علیہ السلام یہ باتیں اپنے صحابہ اکرام کو ارشاد فرما رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنی عمر، یعنی کہ انہوں نے 1000 مہینے اس طریقے سے گزارے کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے، کفار و مشرکین سے جہاد کرتے تھے، رات کو شب داری کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، ہماری تو عمر بڑی کم ہے، قلیل ہے، اور وہ جو قلیل عمر ہے اس کے اندر بھی ہم کچھ سونے میں گزار دیتے ہیں، کچھ مال و متاع میں، مال و اسباب میں، رزق معاش میں گزر جاتا ہے گا، تو ہم تو یعنی کہ ان کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے، اس طرح یعنی کہ عبادت میں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کچھ نہیں فرمایا، خاموشی اختیار فرما لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مصطفیٰ اپنے غلاموں کو فرما دیجئے، اپنی امت کو فرما دیجئے، ہم نے آپ کی امت میں 1 سال میں 1 رات ایسی عطا فرمائی ہے جو کہ شب قدر کے نام سے ہے۔ اس رات میں جو شب داری کرے گا، عبادت گزاری کرے گا، جو قیام کرے گا، جو رات کے اندھیرے میں تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینے سے بڑھ کر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو اس رات میں، شب قدر کی رات میں جو شب داری کرے گا، عبادت گزاری کرے گا، قیام کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، ذکر اللہ کرے گا، تو گویا کہ وہ حضرت سیدنا شمعون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادت سے وہ بڑھ جائے گا۔ دیکھا آپ نے، تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، یہ صحابہ اکرام کی حسرت کی برکت سے اور رسول اللہ کے صدقے میں ہم کو شب قدر حاصل ہوئی ہے۔ اب ہم لوگ اس کی قدر نہ کریں تو یہ ہمارے لیے محرومی کا باعث ہوگی، ہمارے لیے محرومی کا باعث ہوگی۔ لیکن ہم لوگوں نے اس کی قدر کون سی کری ہے؟ ہم نے پچھلی رات کی کون سی قدر کر لی تھی؟ جو شب معراج گزر گئی، جو شب برات گزر گئی، اب جو شب قدر آئے گی، اب یہ پورا کا پورا جو رحمتوں کا جو منبع مہینہ ہے، یہ جو مہینہ آنے والا ہے، ہم اس کی کون سی قدر کریں گے؟ شروع کے 2-4 روزے رکھیں گے، بیچ کے 2-4 روزے رکھیں گے، آخر کے 2-4 روزے رکھیں گے، بس ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنی مسلمانی کا حق ادا کر دیا۔ بھائی اب کیوں نہیں روزے رکھ رہے؟ یار بھوک زیادہ لگتی ہے، یار پیاس زیادہ لگتی ہے، یار رکھ تو لیے میں نے 4-5 روزے، یار جمعہ کا روزہ میں رکھتا تو ہوں۔ اس طریقے سے مطلب یہ کہ وہ اپنی باتیں بیان کر کے مطلب جان چھڑا لیتا ہے گا۔ یہ حالت ہے میرے بھائیوں۔ تو شب قدر اس بندے کو ملے گی جو رمضان کا پورا روزہ رکھنے والا ہوگا، جو تراویح پڑھنے والا ہوگا، جو تلاوت قرآن کرنے والا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنے والا ہوگا کہ اللہ مجھ کو شب قدر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو، اللہ نے چاہا تو شب قدر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف عطا فرما دے گا، اعتکاف کی سعادت عطا فرما دے گا، اور وہ بھی اعتکاف کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ یہاں پر 10 راتیں یہاں شب داری کی جاتی ہے، چاہے وہ جفت ہو یا طاق رات ہو، الحمدللہ اللہ کی عطا سے ہمیں شب قدر حاصل ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالی ہم کو شب قدر عطا فرما دیتا ہے، الحمدللہ۔
تو بہرحال میرے بھائیوں، ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم لوگ شب قدر کی تلاش کرنے والے ہو جائیں، شب قدر کی تلاش کرنے والے ہو جائیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، باہر دیکھا کہ دو مسلمان لڑ رہے تھے، دو مسلمان لڑ رہے تھے۔ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، ارے بھائی میں تو تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں تم کو شب قدر کے بارے میں بتا دوں کہ یہ والی رات شب قدر کی ہے یا فلاں رات شب قدر کی ہے، لیکن اب میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ تم لوگ لڑ جو رہے تھے۔ پتا چلا آپ کو میرے بھائیوں، دو مسلمان جب لڑتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زبان درازی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، تو میں کرتے ہیں، تو رحمتیں واپس اٹھ جاتی ہیں، نعمتیں واپس اٹھ جاتی ہیں۔ جو بھلائی اتر رہی ہوتی ہے، خیر اتر رہی ہوتی ہے، وہ واپس اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے گا۔ دیکھا میرے بھائیوں، خدا کے واسطے یار روزہ رکھ کر جھگڑے مت کرنا، پھڈے نہیں کرنا، فساد مت کرنا، نہ گھر میں کرنا، نہ تم اپنی بسوں کے اندر کرنا، نہ جہاں ٹریفک جام رک جاتا ہے، جہاں ٹریفک جام ہو جاتا ہے وہاں پر بھی کوئی گالم گلوچ نہیں کرنا، کیونکہ بدتمیزی بہت ہو رہی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ عام دنوں میں اس طریقے سے نظر نہیں آتا جتنا مطلب رمضان کے مہینے میں نظر آتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا مطلب کھا کر روزہ کھولنا چاہتے ہیں، وہ لوگ لڑائی کے ذریعے سے، پھڈے کے ذریعے سے، ہر کوئی بندہ شیر سوا شیر بن جاتا ہے گا، اپنے آپ کو فنا خواہ بن جاتا ہے گا۔ میرے بھائیو ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا، صبر کرنا، صبر کرنا، یہ مہینہ صبر والا مہینہ ہے، لہذا صبر کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کے بارے میں اور بہاروں کے بارے میں، رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھا اور ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں شب داری کی عبادت گزاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ میرے بھائیوں سمجھا؟ تو لہذا میرے بھائیوں رمضان شریف کے آنے کا جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے پھرو۔ امی کو مبارکباد دو، ابو کو مبارکباد دو، بہنہ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو مبارکباد دو۔ الحمدللہ الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، ارے بھائی رمضان شریف کا آنے والا مہینہ آنے والا ہے، اس طریقے سے مطلب مبارکباد دیتے پھرو، مبارکباد دیتے پھرو۔ ہاں میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے روزے نہیں رکھے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ بدبخت ہے۔ دیکھا میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ نہ رکھے تو وہ بدبخت ہوتا ہے، بدبخت۔ اب جس کو سرکار بدبخت فرما دیں تو اس کی بدبختی میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں رہ جاتی، کوئی کمی نہیں رہ جاتی۔ لیکن آج ہمارے بھائی لوگ، وہ لوگ جو کرکٹ ٹورنامنٹ چلاتے ہیں، فٹ بال ٹورنامنٹ چلاتے ہیں، وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ یار مجھ کو یعنی کہ وہ کھیلنا پڑے گا، عصر سے لے کر مغرب تک میچ ہوتا ہے کرکٹ کا یا فٹ بال کا، یا رات کو ہوتا ہے، بعض کا عصر سے مغرب ہوتا ہے، بعض کا رات کو ہوتا ہے گا۔ تو وہ لوگ مطلب یہ کہ وہ اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتے کہ یار وہ بعض کا یعنی کہ ظہر کے بعد سے مغرب تک یعنی کہ کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے گا، تو وہ اس وجہ سے بھی روزہ نہیں رکھتے۔ تو رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑا گویا کہ وہ بدبخت ہے۔ اور بدبخت کون ہوتا ہے؟ محروم ہوتا ہے۔ جو محروم ہوتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے گا۔ تو اپنے آپ کو بدبختوں کی فہرست سے باہر نکالو۔ ارے میرے بھائیوں روزہ نہ چھوڑنا، کرکٹ چھوڑ دو، فٹ بال چھوڑ دو، دیگر کھیل کود کو چھوڑ دو، رمضان کا روزہ نہ چھوڑنا، قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، ماں باپ کی خدمت نہ چھوڑنا، اچھے کام نہ چھوڑنا، تلاوت قرآن نہیں چھوڑنا، سارے کام بھلے سے چھوڑ دینا، لیکن یہ ساری باتیں مت چھوڑنا۔ ایک مہینہ یار اس کو صحیح سے گزارنا، صحیح سے گزارنا۔ تمہارے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے نا، جو نفس لگا ہوا ہے، وہ تم کو یعنی کہ وہ لے کر جائے گا، وہ اس طرف لے کر جائے گا، دوستوں کی زبان پر آئے گا، دوستوں کی زبان پر آ کر وہ تم کو مانوس کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار چھوڑ یار، کل کا روزہ نہیں رکھنا یار،
کل میچ ہے گا، کل یہ ہے وہ ہے، نہیں نہیں بھائی مجھ کو میچ نہیں کھیلنا، مجھ کو روزہ رکھنا ہے۔ میچ کے ذریعے سے اللہ کی رضا نہیں ملتی، بولنگ کے ذریعے سے، کرکٹ کا میچ کھیلنے سے یا بیٹنگ کے ذریعے سے اللہ کی رضا نہیں ملتی، یہ چوکے چھکے لگانے سے اللہ کی رضا نہیں ملتی، یا آؤٹ کر دینے سے اللہ کی رضا نہیں ملتی۔ رضا ملے گی تو قرآن پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے ملے گی، اللہ رسول کو منانے سے، راضی کرنے سے رضا ملے گی۔ ہاں میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر کتنا تقدس پامال کرتے ہیں، کتنی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پاکیزہ مہینہ ہے اور اس کی مطلب بے حرمتی کی جا رہی ہے، تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ شرم نہیں آتی ہم مسلمانوں کو؟ مسلمان ہو اور وہ اس کا تقدس پامال کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لے، وہ ہوش کے ناخن لے اور اپنا مائنڈ بنائے، اپنا ذہن بنائے کہ وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میرے بھائیوں روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو بھلائی ملتی ہے، خیر ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ سے صلح کی توفیق ملتی ہے۔ کیا؟ اللہ سے صلح کی توفیق ملتی ہے۔ وہ جو میں نے شب برات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا نا آپ کو کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ملک شام جا رہے تھے قافلے کے ساتھ، راستے میں ڈاکوؤں نے ان کو گھیر لیا تھا اور سارا مال و متاع ان کا لوٹ لیا تھا، سارا مال و اسباب لوٹ کر اپنے سرغنہ کے آگے رکھ دیا، سارا کا سارا سامان لوٹ کر وہ سرغنہ کے آگے رکھ دیا، اور سارے ڈاکو لوگ جو تھے نا انہوں نے کیا کیا وہ سارا میوہ جات نکالا اور میوہ جات نکالنے کے بعد اس کو کھانا شروع کر دیا۔ تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ کھا رہے ہیں، جتنے بھی ڈاکو تھے وہ کھا رہے ہیں، مگر جو سرغنہ تھا وہ نہیں کھا رہا تھا۔ تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تمہارے ساتھی لوگ تو کھا رہے ہیں گے، تم کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میرا روزہ آئے گا۔ تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے تمہارا روزہ ہے، تم ڈاکہ زنی کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو۔ تو وہ ڈاکو کیا کہنے لگا؟ ڈاکو کہنے لگا بھائی میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ سے صلح کا کوئی تو راستہ میں چھوڑوں، اللہ سے صلح کا کوئی تو راستہ رکھوں۔ اب چنانچہ بات آئی گئی ہو گئی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں مکہ المکرمہ گیا عمرہ کے حوالے سے، تو میں نے اسی ڈاکو کو دیکھا احرام کی حالت میں، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے گا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے دیکھتے ہی اس کو پہچان لیا، ارے یہ تو وہی ڈاکو ہے جو ڈاکہ زنی کرنے والا تھا، جو لوٹ مار کرنے والا تھا، یہ تو احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے گا۔ اب چنانچہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے آپ وہی ڈاکو ہو نا؟ آپ وہی ڈاکو، ڈاکہ زنی کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے، جو اس دن روزہ بھی رکھے ہوئے تھے؟ تو وہ ڈاکو کہنے لگا جی میں وہی ہوں، اور سن لیجئے اسی روزے نے الحمدللہ میری صلح اللہ سے کروا دی ہے۔ دیکھا میرے بھائیوں، جو بندہ روزہ رکھ کر ڈاکہ زنی کرے، لوٹ ماری کرے، میرے بھائیو اگر وہ سچا ہو، اس کی نیت سچی ہو، اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اللہ کی یاد اور اللہ کا متلاشی بندہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو راستہ عطا فرماتا ہے، راستہ ضرور عطا فرماتا ہے سدھر جانے کا، باز آ جانے کا۔ جیسے وہ سدھر گیا، باز آ گیا، وہ نفل روزے کے ذریعے سے باز آ گیا۔ میرے بھائیوں اگر ہم لوگ رمضان کا فرض روزہ رکھیں تو ہم کیسے الحمدللہ کیوں نہیں سدھریں گے؟ ہم کیسے باز نہیں آئیں گے؟ میرے بھائیوں ضرور رمضان کا رنگ چڑھے گا۔ خلوص دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے، نیک نیتی کے ساتھ روزہ رکھا جائے، روحانیت کو حاصل کرنے کی نیت سے، رضا الہی کو حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھا جائے تو یقیناً اللہ تعالی ہم کو حاصل ہوگا، اللہ کی ذات حاصل ہوگی ہم لوگوں کو۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ کی ذات حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے اور خوب تلاوت قرآن کرنا ہے، خوب تلاوت قرآن کرنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ رمضان کا روزہ جو ہے اور یہ تلاوت قرآن کرنا جو ہے، یہ دونوں قیامت کے روز اپنے بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یعنی کہ رمضان کا جو روزہ ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے باز رکھا تھا، نفسانی خواہشات سے میں نے روکا ہوا تھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے۔ روزہ شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں بندے کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت قبول کی جائے گی، بندہ بخشا جائے گا۔ اور اسی طرح قرآن بھی شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں نے اس کو
تلاوت قرآن کے ذریعے سے جگایا تھا، تراویح کے ذریعے سے جگایا تھا، ساری رات میں نے اس کو جگایا تھا، یہ تلاوت قرآن کرتا رہتا تھا۔ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے تو قرآن کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، وہ بندہ بخشا جائے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ جب دونوں کے دونوں شفاعت کریں گے بندہ جنتی ہو جائے گا، جنتی ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم لوگ یہ ساری باتیں سنتے تو ہیں، عمل کون کرے؟ عمل کون کرے؟ قرآن رکھا ہوا تو رکھا رہ جاتا ہے، قرآن ریگ میں رکھا ہوا تو رکھا رہ جاتا ہے۔ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کو اٹھائیں اور اس کی تلاوت کریں، نہیں، پھڈا ہوگا، فساد ہوگا، قرآن کو اٹھایا جائے گا، جائز ناجائز قسمیں کھائی جائیں گی اور اس کو بیچ میں رکھا جائے گا اور اپنے آپ کو سچا بیان کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو سچا بیان کیا جائے گا۔ اتنی بڑی لعنت پڑے گی پھر اس قرآن کی۔ اب وہ تو قرآن کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے۔ آپ اپنی زبان سے اپنے اندر سچائی پیدا کرو نا، اپنے آپ کو سچا بناؤ نا، اپنے آپ کو ستھرا بناؤ نا۔ قرآن کو اٹھانے کی نوبت ہی نہیں آئے، لیکن تم جھوٹے ہو، ہم جھوٹے ہیں، اس لیے قرآن کو اٹھانا پڑ جاتا ہے بامر مجبوری۔ تو قرآن کو اٹھانے کی نوبت نہ آئے، ہم لوگ قرآن کو اٹھاتے ہیں قسمیں کھانے کے لیے۔ ہاں اٹھاؤ، مگر تلاوت قرآن کی غرض سے اٹھاؤ، تو ترجمہ قرآن کنز الایمان کو پڑھنے کی غرض سے اٹھاؤ۔ اٹھاؤ تو اپنے گھر میں تلاوت کرو، سب سنیں، یا وہ پڑھے تو تم سنو۔ میرے بھائیوں، تلاوت قرآن کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بندے قابل رشک ہیں، ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، ریال عطا فرمایا، ڈالر عطا فرمایا، درہم دینار عطا فرمایا، دنیا کی دولت عطا فرمائی، اور وہ صبح شام راہ خدا میں صدقہ، خیرات، سخاوت اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ جس کو قرآن عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، اور وہ صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس گھر کے رہنے والوں پر تنگی ڈال دیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر کو چھوڑ کر، اس پلاٹ کو چھوڑ کر، اس بنگلے کو، اس کوٹھی کو، اس فلیٹ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اس گھر کے اندر شیاطین پڑاؤ ڈال لیتے ہیں۔ اب اس گھر میں جادو ٹونا نہ ہو تو کیا ہو، سفلی نہ ہو تو کیا ہو، پھڈے فساد نہ ہو تو کیا ہو، اختلافات نہ ہو تو کیا ہو، مارا ماری پھوڑا پھاڑی نہ ہو تو کیا ہو، نفرتیں نہ ہو تو کیا ہو، عداوتیں نہ ہو تو کیا ہو، دشمنی نہ ہو تو کیا ہو۔ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوگی اس گھر میں یہی سب کچھ ہوگا، جس گھر میں نماز نہیں ہوگی اس گھر میں سب کچھ یہی ہوگا، جس گھر میں روزے نہیں رکھے جائیں گے اس گھر میں یہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ لہذا یارو، تلاوت قرآن کیا کرو۔ ہاں میرے بھائیوں، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، تو میں اس ذکر کرنے والے کو بھی دوں گا اور اس دعا مانگنے والے کو بھی دوں گا، اس کو بھی دوں گا، اس کو بھی دوں گا، مگر ان دونوں سے افضل و اعلیٰ اس تلاوت قرآن کرنے والے کو بن مانگے عطا فرماؤں گا، بن مانگے، منہ مانگے عطا فرماؤں گا، منہ مانگے عطا فرماؤں گا، بن مانگے عطا فرماؤں گا۔ یہ تلاوت قرآن کو آپ نے کیا ہلکا سمجھا ہوا ہے، معمولی سمجھا ہوا ہے؟ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام کا فیض حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو۔ سمجھے آپ میرے بھائیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، تم لوگ خوش نصیب ہو، اے غلامان مصطفیٰ، اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، تم مبارکباد لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے صدقے تم لوگوں کو وہ عطا فرمایا، وہ بھلائیاں اور برکتیں، نعمتیں عطا فرمائی، پچھلی امتوں کو وہ عطا نہیں فرمائی۔ مصطفیٰ کے صدقے تم کو، مجھ کو، امت مصطفیٰ کو وہ باتیں عطا فرمائی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں عطا فرمائی، وہ 5 باتیں پچھلی امتوں کو، پچھلی نبیوں کو عطا نہیں فرمائی۔
وہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف، امت مصطفیٰ کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شام کے وقت منہ کی بو، جو روزے دار ہوتا ہے، روزے دار کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے، شام کے وقت منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، آپ کے منہ سے، میرے منہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، جو بھوک کی وجہ سے منہ سے جو بو آ رہی ہوتی ہے وہ بو بدبو ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ بدبو، وہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے امتی کے لیے صبح شام 70 ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت کو حکم فرماتا ہے اے میری جنت آراستہ ہو جا، سج جا، آراستہ ہو جا میرے بندوں کے لیے، ان قریب وہ دنیا کی مشقت کو برداشت کر کے اور دنیا کی مشقتوں کو جھیل کر ان قریب وہ تجھ میں ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کرنے والے ہیں۔ دنیا کی مشقتوں سے فارغ ہو کر ان قریب وہ جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ 4 ہو گئی۔ اور 5ویں بات کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ساروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، شب قدر تو الگ پیکیج ہے میرے غلام، شب قدر تو الگ پیکیج ہے، اس کی الگ روحانیت ہے، اس کی الگ برکتیں ہیں، روحانیت ہے، نورانیت ہے، رقت ہے، وہ الگ ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم جب بندہ مزدور لوگ اپنا کام کر چکتے ہیں تو ان کو اجرت عطا فرمائی جاتی ہے، ان کو اجرت عطا فرمائی جاتی ہے، یعنی کہ جو روزے دار ہوتا ہے، تراویح پڑھنے والا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، اچھے اخلاق کو اپنانے والا ہوتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، حقوق اللہ کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، مسلمانوں سے ملنساری کے ساتھ ملنے والا ہوتا ہے، اور پیار محبت کے ساتھ مسکراتے ہوئے اپنے روزے کے پیریڈ کو گزارنے والا ہوتا ہے، راتوں کو اور دن کو عبادت الہی کرنے والا ہوتا ہے، اب اس کو اجرت دینے کا وقت آ چکا ہوتا ہے، آخری رات آ چکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کو جہنم سے نکال کر، جہنم سے آزادی عطا فرما کر جنت کا حقدار بناتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں 5 باتیں عطا فرمائی جاتی ہیں۔ کیا بات ہے میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو یوم عرفہ کے روز مرا اس کے لیے جنت ہے، اور جو صدقہ خیرات کرتے ہوئے مرا اس کے لیے جنت ہے، اور جو رمضان کے مہینے میں مرا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں مرے گا قیامت تک اس کو روزوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوشوں پر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے گناہگار سے گناہگار بندے کو بخش دیتا ہے، کیونکہ بندے کو نہیں دیکھتا، وہ بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے رمضان کو دیکھتا ہے، اپنی رحمت کو دیکھتا ہے، اور رمضان کے صدقے، اپنی رحمت کے صدقے، مصطفیٰ کے صدقے اس بندے کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، کوئی بندہ مغفرت سے کوئی رہتا نہیں ہے، رہے گا وہی جو بد نصیب ہوگا، اور بد نصیب اللہ نہیں کرتا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بد نصیب بناتا ہے، بدقسمت بناتا ہے گا، سمجھے آپ؟ تو لہٰذا میرے پیارے پیارے بھائیوں،
ہمیں رمضان شریف کے پورے پورے روزے رکھنے ہیں، پورے پورے روزے رکھنے ہیں، اور رمضان شریف کے تقدس کا خیال رکھنا ہے، اور اس کی عزت کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا اور اس کی بے حرمتی نہیں کرنا، اور رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا خرافات اور ڈنکے فساد نہیں کرنا، بڑے اچھے انداز میں رمضان کے مہینے کو گزارنا ہے۔ اگر آپ نے اس کے تقدس کو پامال کیا نا تو وہ بھی سن لیجئے، آپ جو بندہ رمضان کے تقدس کو پامال کرتا ہے نا وہ سن لیجئے اور اپنی آنکھیں کھول لے۔ وہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے قبرستان چلے گئے، ایک نئی قبر پر آپ کی نظر پڑی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ اس کے جو حالات ہیں منکشف کر دے، ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی، اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور اس مردے کے درمیان، علی المرتضی اور مردے کے درمیان جو پردے تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ اب علی المرتضی اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ مردہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آگ میں ڈوبا ہوا ہے، وہ آگ میں جل رہا ہے، اور آگ میں وہ اذیت پا رہا ہے، آگ میں وہ دوچار رہے گا۔ اور جب اس نے آپ کو دیکھا علی المرتضی کو تو وہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا اور عرض کرنے لگا یا علی المرتضی میں عذاب سے دوچار ہوں، عذاب الہی سے، عذاب قبر سے دوچار ہوں، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ عذاب قبر سے نجات مل جائے۔ تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ اس بندے کو معاف کر دینا، کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے نا بڑا رحمت والا ہوتا ہے، وہ اللہ والا رحمت والا ہوتا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا رحمت والا تو وہ ہے قدرت والا جو خالق کائنات ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتی ہیں۔ اللہ چاہے تو خود نہیں معاف کر دے، ان کو ذریعہ بنا رہا ہے، تو چنانچہ ان کا مقام بتانے کے لیے تو علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے، بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، غیبی آواز آئی، اور آواز یہ آئی کہ اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، آپ اس کی شفاعت نہ کریں، یہ وہ بندہ ہے جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود یہ اس کی بے حرمتی کرتا تھا، تقدس پامال کرتا تھا، اور رمضان کے مہینے میں فسق و فجور والی زندگی گزارتا تھا۔ آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، آپ سفارش نہ کریں۔ جب بارگاہ رب العزت کی طرف سے غائبانہ آواز جب یہ آواز آئی تو آپ اور بے قرار ہو گئے۔ ابھی تو آپ کھڑے کھڑے دعا مانگ رہے تھے، اب آپ سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ میری لاج رکھ لے۔ بڑی منت کے ساتھ اس نے پکارا ہے مجھ کو، مجھ علی المرتضی کو پکارا ہے،